ان کا نام تھا حضرت نضر بن شمیل رحمت اللہ علیہ، بڑے عظیم محدث. وہ کبھی کبھی بادشاہ کے پاس بھی جایا کرتے تھے، بادشاہ ان کو بلاتے بھی تھے، مختلف باتیں ہوا کرتی. ایک بار بادشاہ کے پاس یہ پہنچے تو چونکہ مامون الرشید بھی بڑے عالم تھے، بادشاہ تو تھے ہی، اس سے پہلے انہوں نے علم بھی پڑھا تھا اور اچھا خاصا علم حاصل کیا ہوا. تو بیٹھک میں دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی تھی. درمیان میں بادشاہ نے ایک حدیث پڑھ دی کسی سلسلے میں، اور اس کے اندر ایک لفظ انہوں نے غلط پڑھ دیا. لفظ تھا زیر کے ساتھ یا زبر کے ساتھ، بادشاہ نے اس کے خلاف اس لفظ کو پڑھ دیا، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا یا زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا. تو نضر بن شمیل نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ حضور یہاں پر یہ لفظ ایسا نہیں، ایسا ہے حدیث کے اندر. تو بادشاہ کہنے لگا اچھا آپ بادشاہ کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں، آپ بادشاہ کی بھی غلطیاں نکالتے ہیں. تو حضرت نضر بن شمیل نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی غلطی نہیں نکال رہا ہوں، بلکہ جنہوں نے آپ کو غلط پڑھایا ان کی غلطی بتا رہا ہوں. بادشاہ خوش ہو گئے، اور اس کے بعد ایک تو ان کی عقل و سمجھ اور پھر بدی جواب، ادب کا ادب، اور جو بات کرنا تھا وہ بھی کہہ دی، یعنی اصلاح بھی کر دی، ادب کا بھی بڑا خیال رکھا. بادشاہ بہت خوش ہو گیا. اس کے بعد اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک کاغذ لے کے آؤ. کاغذ منگا کر اس کے اوپر کچھ لکھا، اس کے بعد اس کو بند کیا، مہر لگایا. اس کے بعد نضر بن شمیل کو دیا اور کہا کہ جناب آپ اس کو لے کر جائیں اور میرے خزانچی کے پاس پہنچ جائیں. اب وہ خزانچی کے پاس لے کے گئے اس کے دفتر پہ. جب وہاں پر گئے تو انہوں نے ان کو بٹھایا. اس کے بعد خط کھولا بادشاہ کا، خط کھول کر پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میری جانب سے ان کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی جائے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی جائے. خیر وہ اندر گیا خزانچی، اس کے بعد 1000 کی تھیلی لے کر آیا اور ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ جناب آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے 1000 اشرفیوں کی تھیلی لکھ دی. انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا. یعنی ایک لفظ کی اصلاح کرنے پر، ایک لفظ زیر یا زبر کے ساتھ تھا، انہوں نے غلط پڑھ دیا اور انہوں نے اصلاح کر دی، اس کے اوپر بادشاہ نے ان کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی دے دی. انہوں نے کہا یہ واقعہ ہو. وہ خزانچی اس کو سننے کے بعد ان کے حوالے تھیلی کر کے کہا 2-4 منٹ اور بیٹھیے ابھی آ رہا ہوں. اندر گیا، جا کر 500 کی اور اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا اور کہا وہ بادشاہ کی طرف سے ہے اور آپ کے اس علم کی قدر میں یہ میری طرف سے ہے، اس کو لے کر جائیے. یہ تھا اس زمانے کا انداز کہ بادشاہ بھی قدر کرتے تھے علماء کی اور ان کے علم اور ان کے ادب اور ان کے تفقہ کی، اور اسی طرح ان کے جو متعلقین تھے وہ بھی اس طرح ان کے ساتھ میں معاملہ کرتے تھے. آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہاں پر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے اس کی ایک طرح ڈالی ہے اور ایک نظام اس سلسلے میں سوچا ہے. خادم ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن جناب مولانا مفتی داؤد صاحب نے اپنے متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو لے کر قائم فرمایا، اور اس کے سلسلے میں جو تفصیلات تھی وہ تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اس کے عزائم کیا ہیں، مقاصد کیا، اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں کام کرتے ہوئے کچھ ڈاکٹروں کو بھی اپنے ساتھ لیا. ڈاکٹروں کی ہم نے گفتگو سنی، بہت خوشی ہوئی کہ ان حضرات کے دلوں کے اندر علماء کی عظمت ہے. ان مقاور جو ہے علماء کے جو کام ہے ان کی عظمت ہے، ان کے منصب اور ان کے کاموں کے سلسلے میں ان کو توجہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ علماء کی خدمت کی جائے، اعزاز ان کو دیا جائے اور ان کی بڑائی اور ان کی جلالت کا اظہار کیا جائے. بھائیوں یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے آپ سب حضرات کے لیے، اور جو لوگ یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس سلسلے میں جو کچھ سوچا گیا ہے اس کو بروئے کار لانے کی اللہ ان کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ ڈاکٹر صاحبان بھی بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ بلند عزائم کا اظہار کیا اور اپنی طرف سے علماء کی خدمت کے سلسلے میں پیش قدمی کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور امام ہیں، وہ ایک دفعہ ایک نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ ایک آدمی کو بھی وضو کرنا تھا، وہ آیا، اس کو بھی وضو کرنا تھا، تو وہ امام احمد بن حنبل ادھر بیٹھے تھے اور یہ آدمی ادھر بیٹھ گیا۔ نہر ایسا بہہ رہی تھی، پانی ادھر جا رہا تھا، امام احمد نیچے بیٹھے ہیں، یہ آدمی ان کے ذرا پہلے آ کر بیٹھا اور وضو کرنا چاہا، لیکن فوراً اس کو خیال آیا کہ مجھے یہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ میں یہاں پر وضو کروں گا، کلی کروں گا، پانی جو ہے استعمال کر کے ڈالوں گا، یہ نہر کا پانی جب ایسا بہتے ہوئے جائے گا تو امام احمد بن حنبل کے قریب جائے گا تو وہ اس سے وضو کریں گے۔ یہ تو توہین ہو گئی ایک عالم کی، میرا پانی وہ استعمال کرے، یہ تو توہین ہو گئی عالم کی۔ اس لیے وہاں سے اٹھا اور پھر نیچے آ کے بیٹھ کر وضو کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب انتقال ہو گیا اس کا تو کسی بزرگ کے خواب میں وہ شخص آیا اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بخش دیا اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تو نے ایک عالم کے ساتھ احترام کا، توقیر کا، عظمت و جلالت کا یہ معاملہ کیا، اس کی بنیاد پر ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو یہ علماء کی شان ہے۔ اس لیے جن حضرات نے اس سلسلے میں اپنا علم دیا و نظریہ پیش کیا اور پیش قدمی کا آگے پیش قدمی کے سلسلے میں جو باتیں بتائی، یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ میں بہت ہی خوش ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں، آپ کے اس سما کو دیکھ کر، یہاں کے اس منظر کو دیکھ کر اور آپ حضرات کے ان عزائم و مقاصد کو دیکھ کر اور یہ خادم ملت فاؤنڈیشن کے عزائم و مقاصد کے علم میں آنے کے بعد، اور جیسے کہ میں نے مولانا سے بھی کہا کہ یہ سلسلہ تو ایسا ہے کہ ہر شہر والوں کو اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں پر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی اتباع اور اقتداء کی توفیق ملے گی۔ میں دعا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں اپنی بات اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔